یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت۔ سن 10 نبی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، تو اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے گی۔ طائف میں بنو صفیق کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا جس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو تیرا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان سرداروں کی اس سخت گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا ہے، جبکہ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں۔ یہ آدمی نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے اور نہ مجھے راحت ملے۔ اگر مجھے ذبح کرتا ہے تو مجھے راحت ملے، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا دودھ پلا کر واپس آئے گی؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں وہ آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو ہدیہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں نے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی چلی گئی۔ کتاب بہقی فی دلائل النبوت، حدیث نمبر 2284۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا انتہائی ضروری اور فرض ہے۔ قرآن پاک سورہ احقاف آیت نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام پر سفر شروع کرو، اور یہ دعا دی، اللہم اعینہم، ترجمہ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 11389، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ کتاب مستدرک حدیث نمبر 456، روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنی اس دنیا علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا، آخر کار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن پاک سورہ مومنین آیت نمبر 83۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ قرآن پاک سورہ نحل آیت نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرر فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 1084، روایت حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واعظ اور نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا پہنچ چکی ہے۔ فائدہ: قرآن مجید تمام جسمانی و روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 57۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یہ جان رکھو اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3479، روایت حضرت ابی
حریرہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.